البرق انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان کی زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا فرمایا ہے اور پھر ان کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے کہ جن سے شیر بھی ڈرتے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا، اور جس کے سامنے وقت کا ظالم و جابر بادشاہ بھی سرنگوں ہو گیا، اور جس نے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، تاریخ اسلامی میں اس جلیل القدر نبی کو حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 1457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے کہ خدا میرا مصنف ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودیوں کی نسل میں سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک ممتاز اور مرتبے والا خاندان تھا۔ ناظرین گرامی، جس ملک کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے، اس ملک کے بادشاہ کے پاس کچھ نجومی آئے اور انہوں نے بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس بات پر بادشاہ برہم ہوا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر شیر کی کھچار میں پھینک دیا۔ چنانچہ شیر اور شیرنی جب اس بچے کے پاس آئے تو اس کو پیار کرنے لگے اور انہیں دن رات چاٹتے رہتے تھے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس شیر اور شیرنی نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بچپن کے اندر محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کی جوانی کا دور بنی اسرائیل کا بہترین زمانہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ بدعمالیوں، ظلم اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی۔ اس نبی کو تاریخ اسلام میں حضرت آرمیہ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نافرمانیاں عام ہو گئی ہیں، اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو خبردار کر دو۔ چنانچہ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر آپ کو قید کے اندر ڈال دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کی نافرمانی اور ان کو جھٹلانے کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ بخت نصر بادشاہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوا اور ظالم بادشاہوں کی طرح ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کر دیا اور 1/3 کو قید میں ڈال دیا، صرف اپاہج اور ضعیف مردوں اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ چنانچہ جب بخت نصر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت بھی لوٹ لی اور تمام قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تمام کام مکمل کرنے کے بعد بخت نصر کو خبر دی گئی کہ یہاں پر اللہ کا ایک نبی بھی موجود ہے جو کہ تیرے بارے میں اس قوم کو پہلے ہی پیش گوئی کر چکا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ تو آ کر ان کے لڑائی کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا اور ان کے بچوں کو قید کر لے گا، لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس پر بہتان لگائے اور اس کو مارا پیٹا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ چنانچہ بخت نصر نے حکم دیا کہ حضرت آرمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا جائے۔ جب آرمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا تو بخت نصر نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ بخت نصر نے کہا، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد بخت نصر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور ان میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پیارے دوستو، وقت گزر گیا اور 421 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ خواب میں بخت نصر نے ایک بت دیکھا جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں، جس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا، جبکہ اس کے پاؤں لوہے اور پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ خواب کے اندر اس کی قد و قامت اور پختگی دیکھ کر بخت نصر بہت حیران ہوا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کے اندر موجود سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں آپس میں مل گئے کہ پھر جن و انس میں سے کوئی بھی ان کو جدا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر یہ پتھر بڑا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ساری زمین اس پتھر سے بھر گئی۔ اس خواب کو دیکھ کر بخت نصر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی مملکت کے بہت بڑے بڑے نجومیوں کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے، لیکن یہ تمام نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر آ چکے تھے۔ چنانچہ اسی دوران کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھ جائے
کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام بخت نصر کے قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اس پر بادشاہ بخت نصر خاموش رہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے بخت نصر کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، اور سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے، اور چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو کہ تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، اور تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، اور لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد وہ امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، اور جو پتھر اس بت پر گرا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسری تمام امتوں کا وہ حشر ہوا تھا جو کہ اس بت کا ہوا تھا، اور یہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور پوری دنیا پر اس دین کا غلبہ آ جائے گا، باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر سن کر بخت نصر نے کہا کہ جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر ان کو اپنے دربار میں ایک بڑے عہدے پر براجمان کر دیا۔ بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران غیر حلال کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی غذا میں اتنی برکت نازل کی کہ آپ باقی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آیا کرتے تھے۔ خیر بعد ازاں 347 عیسوی میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ خیر دوستو، بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا جو کہ انتہائی نالائق اور عیاش پرست تھا۔ دوسرے وزیر جو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہذا بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ دانیال علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کا سامنا کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے پاک ذات، میں تو اسے مدد مانگتا ہوں جس کے سامنے شیر بھی اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ دیا۔ صبح ہوئی اور لوگوں نے جب قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ دانیال علیہ السلام بالکل صحیح سلامت موجود ہیں اور شیر بھی ایک کنارے پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ لوگ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ نیک اور برگزیدہ شخص ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ کا عذاب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت فارس کے بادشاہ سائرس نے ان پر حملہ کر دیا اور مختصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہ سائرس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔ چنانچہ مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور وقت کے ساتھ زمانے بدلتے گئے اور آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قائم ہوئی اور بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔